اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہر چیز کے سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے۔ حقیقت کے اندر یہ تعلیم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ وہ سیرت مبارکہ ہے، یہ معاملات ہیں۔ ایک انسان کو دوسرے انسان سے کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ قرآن و حدیث کے اندر ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، قسط اور انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، اور جب کہو مکمل اور سیدھی بات کہو، اس کے اندر ٹیڑھ نہ ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اگر تمہاری کسی سے لڑائی ہو گئی ہے، تمہارا دل اس سے صاف نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر حدود سے تجاوز کرنے لگو، نہیں، بات جب کہو حق کہو، چاہے تمہارا قریبی کیوں نہ ہو، لیکن گواہی دو تو اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر گواہی دو۔ آج دنیا اس کے اندر پڑی ہوئی ہے، ہر شخص کا تو مقدمہ ہے، جس کو دیکھو صبح کو تھیلا اٹھایا اور کچہری کی طرف چل دیتا ہے، اور وہاں پہنچ کر کے دنیا کا کوئی جھوٹ نہیں ہے جس سے انسان محفوظ رہ جاتا ہو۔ اللہ محفوظ رکھے، جو پہنچ گیا کچہری میں وہ سچ رہے گا، سچ بولے گا، بڑا مشکل کام ہے۔ پھر اپنی خاندان کے لیے، اپنی قرابت کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کا کوئی اثر مستقبل میں نہیں پڑے گا۔ قرآن نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے جھوٹی گواہی کے سلسلے کے اندر، آپ نے اس کو بڑے گناہوں میں فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کبائر کے سلسلے میں کہ بڑے گناہ کیا ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ کفر کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور اس کے بعد فرمایا جھوٹی گواہی۔ فرماتے ہیں کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جب جھوٹی گواہی کا ذکر آیا تو سنبھل کر بیٹھ گئے اور بار بار فرماتے رہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم سوچنے لگے یا لیتہ سکت، کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ یہ ہے جھوٹی گواہی جس کے اندر ہر انسان خاندانی قرابت کی وجہ سے، تعلقات کی بنیاد کے اوپر، احسان کی بنیاد کے اوپر بغیر کسی تردد کے جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لوگوں کے حقوق کو مار لیتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ کیا یہ جھوٹی گواہی شریعت کے اندر جائز ہے؟ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں، قرآن کی آیات، احادیث بہت واضح ہیں، ایک انسان کا معاملہ دوسرے انسان کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ انتہائی جمال کے ساتھ 3 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں، ایک عبادات، دوسرے عقائد اور معتقدات، اور تیسری چیز معاملات کی ہے۔ میں نے اجمال کے ساتھ 2 چیزوں کا ذکر کیا، حالانکہ معاملات جن کے اندر بہت زیادہ کوتاہی ہے، چاہیے کہ ان کو خصوصیت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ دین اسلام کیا ہے اور آپ کی تعلیمات کیا ہیں۔ میں نے کچھ بیان کیا اور عبادات باقی رہ گئیں۔ میں تھک گیا اور میرے اندر اب اس سے زیادہ کی طاقت بھی نہیں ہے، اور واقعی بات یہ ہے کہ میں بخدا کہتا ہوں کہ میں مقرر نہیں ہوں، مجھ کو بہت الجھن ہوتی ہے تقریر سے۔ میں نے بڑی خوشامد کی کہ مجھ کو رہنے دو، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں جلسوں میں شرکت سے انتہائی گریز کرتا ہوں، لیکن میرے ایک ساتھی ہیں مولانا مستقیم صاحب جو درجہ فارسی میں میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور قاری عبدالحفیظ صاحب، یہ دونوں کے دونوں، وہ تو براہ راست نہیں لیکن قاری عبدالحفیظ صاحب پیچھے پڑ گئے اور میں مجبور ہو کر کے اس جگہ آ گیا، ورنہ واقعی بات یہ ہے
کہ میں کیونکہ مقرر نہیں ہوں، مجھے الجھن ہوتی ہے، میری جو چیز سمجھ میں آئی وہ میں نے ذکر کر دی۔ اس جلسے کے سلسلے میں صحیح صورتحال وہی ہے جو میں نے ذکر کی ہے۔ اگر منتظمین جلسہ کو میرا یہ کلام ناپسند ہوا ہو تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، اور جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ مجھے بھی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ میں تو اس بات کے بعد آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ حضرت مولانا قمر الدین صاحب جو تقریر فرماتے ہیں، جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، مقرر ہیں اور ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں، دارالعلوم کے مایا اناد استاد ہیں، وہ چلے گئے سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے حالانکہ وہ صدر تھے، انہیں صدارت کے اس حق کو قائم رکھنا چاہیے تھا، مگر چلے گئے۔ بہرحال میں اجازت چاہتا ہوں۔ درمیان میں